بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دنیا میں بہت کم خوش قسمت انسان ایسے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہ ہو، ورنہ ہر آدمی کسی نہ کسی تکلیف اور بیماری کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایسا کوئی فارمولہ، ایسی کوئی تشخیص جس کی وجہ سے کم از کم روز مرہ کی بیماریوں پہ کنٹرول کیا جا سکے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے مزاج کو سمجھے۔ بلغم، صفرا اور سودا، ان تین چیزوں میں کسی کی اگر کمی زیادتی ہے اس کو دور کر دیں۔ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ میرا مزاج بلغمی ہے، مجھے بلغم نے تنگ کیا ہوا، اور گرمی خشکی ہے، سردی اور خشکی ہے، صفرا یا سودا ہے۔ آپ ان تین چیزوں کو کنٹرول کر لیں، بدن کے اندر سکون ہو جائے گا، بیماریوں کو لگام پڑ جائے گی۔ اس کے لیے پرانے زمانے میں ہماری مائیں، بہنیں اور دادیاں اور نانیاں جب سے سبزی اور دال پکاتی تھی تو ہینگ تھوڑی سی مقدار میں مسالہ بھونتے وقت ڈال دیتی تھی، تقریباً یہ تینوں بیماریاں کنٹرول ہوتی تھی، تینوں خلطیں وہ اپنے آپے میں رہتی تھی۔ ہینگ سے ہمیں اسمیل آنے لگی، بدبو آنے لگی ہے، اور یہ مسالے ہماری ہنڈیا سے دور ہو گئے اور بیماریاں جسم کے نزدیک آ گئی۔ آپ حضرات ہیں، جب کبھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ کو ہاضمہ خراب ہے، سوء ہضم، ہر وقت افارہ ہوتا ہے، افارہ کی وجہ سے قبض، باؤ گولا، غذا کے فاسد ہونے سے طرح طرح کے امراض، اور انہی تینوں میں سے کسی ایک چیز کا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھوک بھی نہیں لگتی، اور اس کی وجہ سے ہوا بھی خارج، خصوصاً گھروں کے اندر رہنے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور وہ بزرگ حضرات جو چل پھر نہیں سکتے، واک نہیں کر سکتے، سیر نہیں کر سکتے، تو انہیں ہوا کا اخراج نہیں ہوتا، ہوا رک جاتی ہے، اور جب ہوا رک جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو آدمی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنے لگتا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ایک اور بیماری، یورک ایسڈ، پہلے بڑا آسان جو ہے وہ اس کا نام تھا، تیزابیت۔ اب لوگ ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں تو انگلش لفظ استعمال کرنے میں مزہ آتا ہے، بیماری بھی کچھ کنٹرول ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ۔ تو آپ اگر کوئی ایک چیز، چاروں چیزیں ہیں، یہ ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیں، چانے کے برابر گولی یا 0 سائز کپسول، آپ کھانے کے بعد ایک ضرور استعمال کر لیے، بے ضرر ہے، کیمیکل نہیں ہے، اسٹیرائڈ اور کچھ طرح نہیں ہے۔
آپ کے باورچی خانے کی چیزیں ہیں، تو وہ ہیں کیا؟ وہ ہیں 4 چیزیں۔ ایک ہے نشادر۔ نشادر ہر آدمی کو پتہ ہے، پنساری سے مل جاتا ہے، لیکن یہ نشادر پاؤڈر نہیں آپ نے لینا ہے۔ نشادر ٹھیکری، جیسے مٹی کا برتن ٹوٹ جائے تو ٹھیکری ہو جاتی ہے، اس طرح کا یہ ٹھیکری ہوتا ہے۔ اس کو باریک کر لو، کوٹ لو، گرائنڈر کر لو۔ تو نشادر اور خشک ادرک، سونٹھ اور میٹھا سوڈا، سوڈا بائی کارب، اور چھوٹی الائچی۔ آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، نشادر ہے، سونٹھ ہے، میٹھا سوڈا یعنی سوڈا بائی کارب ہے، اور چھوٹی الائچی ہے۔ آپ انہیں 12 گرائنڈر کر کے رکھ لیں، صرف 1 چنے کے برابر۔ بیماری کی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ بے حد مقوی معدہ ہے۔ معدے کے اندر ہے، بھوک کو دگنا اور تگنا اور چگنا تک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ طاقت کو، معدے کی طاقت کو بڑھا لیتا ہے، کیونکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے، معدہ صحیح ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے خون بڑھتا ہے، اور اسے وہی خون کی وجہ سے جسم کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ تو یہ مولد ہے اور مقوی خون ہے، خون کو پیدا بھی کرتا ہے اور خون کو طاقتور بھی بناتا ہے، اور سوء ہضم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، قاصر ریاح ہے، اور اس سے گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگ آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ، ایک ہی دن میں نہیں بڑھے گی روشنی آپ کی، آہستہ آہستہ جب وہ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی، درد شکم میں کسی وجہ سے، بلغم کی وجہ سے، صفرا اور سودا کی وجہ سے، وہ دور ہو جائے گا۔ سینے کے اندر درد ہے کسی کی وجہ سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے وہ جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے، نکرس کہا جاتا ہے، بلکہ گنٹھیا تک کی فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کا سبوت بنائیں۔ ہر کھانے کے بعد آپ ایک یا اس کی گولی بنا لیں، وہ چنے کے برابر ہو، گولی نہیں بنا سکتے تو کپسول کے اندر ڈال لیں، ویسے بھی آپ کھا سکتے ہو، لیکن نشادر کی وجہ سے اور خشک ادرک سونٹھ کی وجہ سے ذرا زبان پہ تیز محسوس ہوگا، اچھا نہیں لگتا، تو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اور کتنا؟ 1 ماشا چنے کے برابر 1 کپسول بھر کے، انشاءاللہ لذیذ ہے، سوء ہاضمہ ہے، افارہ ہے، قبض ہے، باؤ گولا ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، ہوا رک جاتی ہے، آنکھوں کے اندر بینائی ہے، وہ روشنی کم ہو گئی ہے، یورک ایسڈ ہے، اور پیٹ کو ہلکا ملین بھی کرتا ہے، یعنی پیٹ کو خراب نہیں کرتا، لیکن پیٹ کے اندر فاسد زہریلے مادے کو رہنے نہیں دیتا۔ آپ ان چیزوں کو جو آپ کے باورچی خانے کے اندر ہے ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے، آپ کا پیٹ صاف اور بیماریاں معاف۔ سمجھ آ جائے شیئر بھی کرنا، اسے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم